MSc پیٹرولیم اینڈ گیس میں یونیورسٹی آف کراچی سے 2016 میں وہاں سے گریجویٹ ہوا ہوں. اور اس کے بعد میں اسلام آباد آیا. اسلام آباد میں وہاں سے میرا جو کیریئر تھا وہ HDCL سے سٹارٹ ہوا تھا. 5-6 مہینے وہاں میں نے ایز اے ٹریننگ انجینئر کام کیا. اس کے بعد پھر دوسری سروس کمپنی تھی امریکن سپیریئر انرجی کے نام سے, ان کے ساتھ میں نے 1.5 سال کام کیا ایز اے فیلڈ انجینئر. تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو کرائسس ہیں, جو حالات ہیں, تو وہ جو حالات کی وجہ سے پھر ہمیں گلف کی طرف موو کرنا پڑا, کیونکہ میرے دوست وغیرہ بھی یہاں گلف میں کام کر رہے ہیں, سینئرز بھی. تو ان سے ہم نے مشورہ لیا اور میری جو بیک گراؤنڈ ہے, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے, اسی لحاظ سے آئل اینڈ گیس کے لیے گلف جو ہے وہ بیسٹ تھا. تو میں قطر کا. یہ بتائیے گا کہ آپ قطر میں کب سے ہیں اور کمپنی میں آپ کون سے ڈیزگنیشن میں کام کر رہے ہیں؟ اکیڈیمک کوالیفیکیشن تو آپ نے بتائی ہے کہ آپ نے MSc کیا ہوا آئل اینڈ گیس میں. تو آپ یہ بتائیں اب یہاں پہ آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کون سی پوزیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی میں 2019 میں آیا تھا یہاں پہ, جون کا مہینہ تھا. تو میں اپنا ویزا لے کے, جسے اوپن ویزا کہتے ہیں, وہ لے کے میں آیا تھا یہاں. آزاد ویزا, بالکل آزاد ویزا لے کے میں آیا تھا یہاں. 3-4 مہینے میرے لگے ادھر, جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں, ID وغیرہ, ڈاکومنٹیشن وغیرہ. تو اس کے بعد میں نے اسٹرگل کی جاب کے لیے, اپنی فیلڈ کی آئل اینڈ گیس. تو یہاں بھی تب کرائسس تھے, آپ کو پتہ ہے پورا جو گلف ہے, سعودی عربیہ, دبئی, یہاں کرائسس کی وجہ سے جو پروفیشنلز ہیں وہ وہاں سے قطر کے حالات اچھے تھے تو موو کر گئے. اس وجہ سے یہاں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں مجھے کوئی ایسا نہیں ملا, رسپانس نہیں ملا. تو میں نے IOC کورس ہوتا ہے آئل اینڈ گیس, وہ بھی میں نے کیا ہوا تھا. تو پھر کچھ دوستوں کا اصرار بھی تھا, مشورہ بھی تھا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ چینج کریں فیلڈ. تو بعد میں آپ اپنی فیلڈ. تو پھر میں پہلی میری جاب تھی وہ سیمس کمپنی ہے, ان کا سب کانٹریکٹر آپٹک سینس. تو ان کے ساتھ میں نے ایز اے HSE انجینئر کام کیا. 3 HSE انجینئر ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ, یا تو ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ ایڈوائزر یا آپ انجینئر کہیں. وہاں میں نے کوئی 3 سے 4 مہینے کام کیا. اس کے بعد جو ایک اسٹرگل ہوتی ہے, انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی اچھی کمپنی میں, کسی اچھی جگہ اچھا اسٹیٹس ملے. تو ایک دوست تھا, اس نے مجھے کہا کہ ریڈکو ایک کمپنی ہے, انٹرنیشنل کمپنی ہے, بڑی کمپنی ہے, پروجیکٹس بھی ہیں, تو آپ اپلائی کریں. یہاں میں نے اپلائی کیا, الحمدللہ مجھے یہاں سے کال آئی اور میرا انٹرویو ہوا. الحمدللہ یہاں پر بھی HSE انجینئر میں کام کر رہا ہوں. میں ابھی تک ریڈکو کے 3 پروجیکٹس میں کام کیا. پہلے کرونا ہاسپٹل بن رہا تھا, آپ نے سنا ہوگا, وہ ایک فاسٹ ٹریک پروجیکٹ تھا. اس میں نے 1 مہینہ کام کیا. اس کے بعد وہاں سے مجھے ٹرانسفر کیا بال قطر, جہاں پر جو فلورسٹا گارڈن ٹاور بن رہا ہے, ڈوب ٹاور, ٹوین ٹاورز جو بن رہے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی. تو وہاں میں نے اراؤنڈ 2 منتھس میں نے وہاں کام کیا. اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی ابھی جو لوسیل بس ڈپو بن رہا ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. وہاں پر جتنے ریڈکو کے جو HSE آفیسرس وہاں انہوں نے بھیجا, ان کا انٹرویو لے کے وہ ریجیکٹ کر رہے تھے. کچھ نبوش والے تھے, آیوش والے تھے. تو پھر میری ایجوکیشن کی وجہ سے انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو میں دوسرا ہفتہ میرا چل رہا. چلیں اس سے یہ تو پتہ چلا کہ آپ میں ڈائیورسٹی تو ہے. چلیں آپ کو اپنی اکیڈیمک جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق چلیں آپ کو جاب نہیں ملی. ابھی میں آپ سے آپ کے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے ہی متعلق سوال کروں گا. تو آپ یہ بتائیے کہ آئل اینڈ گیس جو مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں کراچی میں جو ریگنگ ہو رہی تھی اور کوئی 2 مہینے وہ ریگنگ چلتی رہی ہے سمندر میں, تو یہ ریگنگ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, یہ کس طرح سے کرتے ہیں, اس میں کتنے جو ہے وہ ایکسپینڈیچر آتے ہیں, اور اگر یہ ریگنگ پاس ہو جائے تو پھر وہ سارا آئل کی جو ہے وہ پیوریفیکیشن اور اس کو یوٹیلائزیشن تک جتنا وہ اس کے سرکل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, اور کیا اس کا سارا پروسیجر کیا ہے؟ جی کاشف بھائی, یہ بہت ہی اچھا کویشچن ہے آپ کا. ٹھیک ہے, ایک ٹیکنیکل کویشچن بھی ہے. اگر آپ آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ آپ سوچیں تو
اصل میں اس کے پیچھے ہسٹری ہوتی ہے. کہیں بھی جا کے آپ ڈرلنگ کرتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے کہیں پہ اور رنگ لگائے اور آپ سٹارٹ ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ جو آپ کی اس دنیا میں، اس یونیورس میں جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ انسانوں کے لیے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے، جس میں منرلس ہم کہتے ہیں، آئل اینڈ گیس ہو گیا، جیمس ہو گئے، اس طرح. اسی طرح ایک جو اللہ کی بلیسنگ آپ کہیں دنیا چلانے کے لیے اللہ نے ایک سورس رکھا ہے، وہ آئل اینڈ گیس ہے. اب یہ جو آئل اینڈ گیس ہے یہ ہر جگہ نہیں بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. اب آئل اینڈ گیس جو ہے وہ آرگینک میٹر ہے. اب یہ جو آرگینک میٹر سے مراد لیونگ آرگینزمس ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں. یہ تو یہاں جہاں پر دنیا کے جس خطے میں یہ چیزیں زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، بڑی کوانٹٹی میں ہوگا، وہاں پر آئل اینڈ گیس ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. لیٹ سپوز سب سے زیادہ لیونگ آرگینزمس جو ہیں وہ سمندر میں، اوشین میں. اگر آپ ایک چلو پانی لے لیں وہاں آپ ملینس آف مائکرو آرگینزمس وہاں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک دن میں روزانہ بلینس آف مائکرو آرگینزمس کی برتھ ہوتی ہے اور بلینس آف مائکرو آرگینزم کی ڈیتھ ہوتی ہے. اب یہ جو مائکرو آرگینزمس ہیں ان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد سمندر کے اندر یہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ سیڈیمنٹس کے ساتھ جا کے ڈپوزٹ ہوتی ہیں سمندر کے اندر، اور یہ لیئر بائی لیئر ڈپوزٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک لیتھیفیکیشن، ٹیکنیکل ورڈ ہے لیتھیفیکیشن جسے کہتے ہیں. لیتھیفیکیشن آپ نے بھی پڑھا ہوگا سول لاب. تو اس میں ایک تو سیڈیمنٹس کا ایک جگہ ایکومولیٹ ہونا، پھر وہاں پر سیمنٹیشن ہونا، پھر اس کا کمپیکشن ہونا، تو اس سے لیئرس بنتی ہیں. تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے وہاں پر ایکچولی جو لیونگ آرگینزمس تھے وہ وہاں پر بری ہوتی ہیں وہاں پہ، اور اسی پہ پھر اس میں ملینس آف ایئر لگتے ہیں کہ آئل اینڈ گیس بنتے ہیں. تو یہ جب ڈپوزٹ ہو گئے، اس کے اوپر پریشر آیا، اوپر سے سمندر کا پریشر آیا، تو وہاں پر جو پروسیس ہوتا ہے ہو کے یہ ڈیکے ہوتا ہے، یہ جو لیونگ آرگینزم پریزرو تھا وہاں پر یہ کنورٹ ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے، انٹو جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ کیروجین ہے، ورڈ ہے کیروجین. جو کیروجین جسٹ لائک وسکس پاؤڈر لائک مٹیریل ہوتا ہے، یہ پہلی فارم ہوتی ہے ٹورڈس آئل اینڈ گیس. اب جب یہ کیروجین ایک دفعہ بنتا ہے تو یہ بنتا ہے سورس راک. سورس راک جہاں پر یہ جو ایکومولیٹ ہوا تھا یا ایکوموڈیٹ ہوا تھا جو بھی آپ کا لیونگ آرگینک میٹر، جب یہاں بنے گا تو اس کے بعد اسے انمیچور آئل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب یہ انمیچور آئل کہیں آپ یا آرگینک میٹر کہیں، یہ اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنا پریشر، ایک کنڈیشن ہوتی ہے ٹمپریچر اور پریشر کی، وہ اتنی کنڈیشن جب ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو آئل میں یا گیس میں. لیٹ سپوز اگر وہ آئل میں کنورٹ ہو گیا تو اب اس کے اندر ایک پریشر بلڈ ہوگا. وہ پریشر اتنا ہوگا کہ وہ جو راک ہے اس کو وہ کیا کرے گا، وہاں سے اس میں بریکس آئیں گی یا ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا اس کا اپنا پریشر کی وجہ سے، دو چیزیں ہیں یہاں پہ. تو وہ موو کرے گا وہاں سے. جو آئل اینڈ گیس بنتا ہے اس کی موومنٹ ہمیشہ اپورڈ ہوتی ہے، ڈاؤن ورڈ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ڈینسٹی کی وجہ سے وہ اوپر آتا ہے. تو پھر جہاں پہ ایکومولیٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ریزروائر راک ہوتا ہے، جہاں پر ہم جا کے ڈرل کرتے ہیں، اسٹرا لگاتے ہیں. وہ تو سارا پروسیجر آپ نے ہمیں بتایا، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان ہو یا دنیا کے دوسرے ممالک ہوں، وہاں پہ ایک بزنس مافیا ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے. جیسے کہ یہ پیٹرولیم میں شیل گیس والے ہیں، شیل پیٹرولیم والے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے، جیسے امریکہ والے جو اپنا جو ان سے جو دو پرانے پریزیڈنٹ گزرے ہیں، بش وغیرہ کی جو فیملی ہے، وہ سارے اسی بزنس کے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ سارا کام کرتے ہیں، آئل اینڈ گیس. تو یہ بات سننے میں آتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر آئل اور گیس کے ذخیرے ملتے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، یہ پیسہ دے کے گورنمنٹ میں جو کچھ عناصر ہوتے ہیں، کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ شو نہ کروائیں، آپ دبا دیں، ہم سے یہ اتنا آپ پیسہ لیں. اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ جی کاشف بھائی، آپ بالکل، آپ کی بات صحیح ہے.
یہ اصل میں آئل ایز اے ویپن یوز ہو رہا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں، اور جس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو آئل کی آپ سمجھیں انوینشن یا اسٹارٹ اپ ہوا ہے وہ بھی امریکہ سے ہوا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہوئے وہ بھی امریکہ کریٹ کرتا ہے اور اس کو پھر سولوشن کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ اس میں 100% سچائی ہے، اور وہ اپنے جو کیا کہتے ہیں مفاد وہ اپنا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے وہ پھر آئل اینڈ گیس ایز اے ویپن یوز کر کے اس میں کرائسس کبھی بہت زیادہ مارکیٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو ایک ریشو ہے اس کو وہ اس کو وہ ڈس بیلنس کرتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ ایکچولی اس کے پاس ریزروائرس بھی ہے، دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر بھی ہے۔ اچھا سر، یہ میں آپ سے آخری سوال کروں گا، پھر انٹرویو کو سم اپ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اپنا مشرف نے 2008 میں HEC بنائی تھی، تو اس کے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے، یہ انہوں نے کیمسٹری میں PhD کی ہوئی ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، کراچی سے ہیں غالباً۔ تو اب یہ دوبارہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کوئی چیئرمین وغیرہ ہیں، تو میں نے ان کا ایک کالم پڑھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آنے والے دنوں میں غالباً 2021 کے سٹارٹ میں یہ جو بڑی بڑی جو آٹو موبیلس کمپنی ہیں لائک ٹویوٹا اور مٹسوبیشی اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں کمپنی، یہ بھی اب اس بارے میں سوچ رہی ہیں کہ ابھی آنے والی جو گاڑیاں ہیں یہ الیکٹرک جو ہے وہ اس کے اوپر کنورٹ کرنے لگی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایک لے کے ایک مارکیٹ میں ایک عجیب سی ہیجان خیزی ہے، خاص طور پہ جو GCC کنٹریز ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی سورس آف انکم ہے آئل اور گیس۔ تو اگر ایسا ہو جائے گا تو آپ اس کے یہ کس حد تک ممکن ہے کہ یہ واقعی ہونے والا ہے یا صرف یہ افواہیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے جو ہے وہ عالمی معیشت کے اوپر اور ایک انفرادی بندے کی اکانومی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اس بات میں کیا کس حد تک سچائی ہے؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹ آتی ہے، اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی آتی رہی اور آتی رہے گی، کیونکہ اس میں آپ کا یورپ اور جو امریکہ ہے وہ اس پہ سب سے آگے، چائنا بھی، یہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اور جہاں تک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹرانک گاڑیاں بالکل اس پہ ابھی بھی چل رہی ہیں، سولر جو گاڑیاں ہیں وہ تو پاکستان میں بھی پوری دنیا بھی چل رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس کے اوپر ڈپینڈنٹ رہی پوری دنیا۔ اب یہ ایک کوشش ہے امریکہ اور کا کہ یہ جو ریسورسز ہیں یہ کسی بھی ٹائم ختم ہو سکتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا جو الٹرنیٹیو ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ الٹرنیٹیو جو ہے وہ آپ کا سولر ہے اور پلس الیکٹریکل، تو یہ ڈائیورسٹی آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے آنی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے آنے سے لوگوں کی جابس جائیں گی یا کرائسس ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جابس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یہ تو ہمارا مسلمان ہے، ہمارا بلیف ہے، جو بھی ٹیکنالوجی آئے گی ایڈوانس، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے پھر ماحول بناتا ہے، وہاں پر لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ملک ہے اس کا جو چلانے والے ہیں ان کو یہ سوچنا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، جو ٹیکنالوجی جا رہی ہے، اسی طرح اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے، ٹیکنالوجیکلی اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، تب وہ دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر وہ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ پھر ٹیکنیکلی ٹیکنالوجیکلی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے، پھر ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ وہ امریکہ، برطانیہ اور ان کے اوپر الزامات اس طرف وہ کرتے رہیں گے، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ اسی لیے پاکستان کے لیے بھی میں اسپیشلی یہ بتا رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ عطاء الرحمان صاحب جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بہت ہی اچھا بیک گراؤنڈ ہے، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے، اور اچھا ڈیسیژن بھی لیا گورنمنٹ نے۔ ہمیں چاہیے کہ یونیورسٹیز میں جو ایجوکیشن چل رہی ہے، جو تھیوریٹیکل تھیوری کے اوپر چلتی ہے، وہ جسٹ ایک ڈگریاں بانٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، جس طرح یورپ میں، امریکہ میں جس طرح یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ایک پراپر ایک اسسمنٹ ہوتی ہے، پراپر ایک جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہاں یونیورسٹی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، کہ کوئی بھی آپ کو امپرومنٹ کرنی ہے، انوویشن کرنی ہے ٹیکنالوجی کے لیے، تو وہ یونیورسٹی سے ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ادھر بس موبائل بھی ہے تو وہ ویٹ کریں گے کہ امریکہ سے سیمسنگ ہے، اچھا کوئی دوسرا آپ کے پاس ایپل ہے، اس کا امپورٹ کریں گے، اس کا کوئی نیا ورژن وہ دیکھتے رہیں گے، سافٹ ویئر وہ آیا تو امپورٹ کریں گے، یوز کریں گے۔
کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار ہماری بھی یونیورسٹیز ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، تو وہاں کبھی ٹاسک کسی نے نہیں دیا کہ یار یہ یونیورسٹی سے کہ یہ ہم آپ کو پروجیکٹ دے رہے ہیں، کوپریٹ کرے گورنمنٹ، وہی یونیورسٹی سے ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ بہت ہی بڑا سوال ہے۔ سر یہاں پہ میں اس انٹرویو کو سم اپ کروں گا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال صاحب جو ہے انہوں نے شاہین کو ممولے سے لڑا دیا، اور شکوہ اور جواب شکوہ۔ یہاں پہ سر دست مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عالم ایجاد میں صاحب ایجاد ہے، جو عالم ایجاد میں صاحب ایجاد ہے، کرتا ہے ہر دور میں طواف اس کا زمانہ۔ تو میرا خیال ہے علامہ اقبال صاحب نے یہی میسج دیا ہے کہ اگر ہم اپنے اثر سے ہم آہنگ ہوں گے، اپنے اثر سے سنکرونائزڈ ہوں گے، تو دنیا ہمارا بھی طواف کرے گی۔ امریکہ کو کوئی سرحاب کے پر نہیں لگے ہوئے۔ اگر ہم علامہ اقبال صاحب کے اسی شعر کے اوپر عمل کر لیں تو دنیا ضرور ہمارا طواف کرے گی۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم کو عالم ایجاد میں صاحب ایجاد ہونا پڑے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔